السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ باب التیمم، روایت نمبر 43۔ اس روایت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی باب التیمم ہمارا اختتام پذیر ہوگا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا، میں 5 چیزیں دیا گیا ہوں، لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کوئی ایک بھی ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں دیا گیا۔ پہلی چیز، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے۔ مطلب میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ دور ہوتا ہوں، دشمن کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین ساری کے ساری مسجد، سجدہ گاہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، پس جون سا بھی بندہ میری امت میں سے اس کو نماز پالے، فَلْيُصَلِّ، تو وہ نماز پڑھے۔ نمبر 3، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھی۔ نمبر 4، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دی گئی ہے، سفارش کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور نمبر 5، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، نبی کو ایک خاص قوم میں بھیجا جاتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے سارے کے سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان مبارک میں 5 چیزوں کے نشاندہی کر رہے ہیں جو اللہ کا آپ پر خاص انعام تھا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کیا تھا۔ یہ بطور تحدیث نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب التیمم، روایت نمبر 335، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، روایت نمبر 521 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں باب التیمم سے تعلق رکھنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، کہ زمین طہارت کا ذریعہ۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کی مختصر ذیلی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان خصلتوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو خاص کیا ہے۔ آپ کا یہ اظہار بطور تحدیث نعمت ہے، نہ کہ من باب الفخر ہے، کیونکہ نبی فخر کرنے والوں میں سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اعطیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، یہاں پر دینا فاعل کو حذف کیا گیا ہے، جیسے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اعطیت خمسا نائب فاعل، آتا یوتی اعطا، یہ 2 مفعولوں کو نصب دے رہا ہے، نائب فاعل کو اور خمسن کو۔ سب سے پہلی چیز اس کی طرف ہم آتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کے ساتھ مدد فرمائی، یعنی آپ کے دلوں میں قوت ارادی کو مضبوط رکھا اور دشمن کے دلوں میں آپ کی طرف سے رعب ڈال دیا۔ اور جب کسی انسان کے دل میں کسی کا رعب ہوتا ہے تو اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔ مسیرت شہر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دشمن کے درمیان ابھی 1 ماہ کی مسافت، یہ مسافت عام مشہور جو بادی ان الی ذہن ہے، اونٹوں پر مسافت، پیروں پر چل کر مسافت ہے۔ اور رعب یہ تو اللہ کی جانب سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تھی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ آپ کے پاس دین حق تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ غلبہ اظہار اللہ نے آپ کے ذریعے کروانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رعب کی خصوصیت سے نوازا۔ تو اس سے ایک عمومی مسئلہ یہ ثابت ہوا، جو شخص بھی اس دین کو لے کر، اس دین کے نفاذ کو لے کر محنت کھڑا ہوگا، محنت کرے گا، اللہ باطل کی زبانیں ان کے سامنے گم کر دے گا۔ وہ شخص بھی ایسے ہی منصور بالرعب ہوگا جو دین اسلام کے پھریرے کو دنیا میں لہرانا چاہتا ہے، دین اسلام کے نفاذ کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے، اس کے استعلاء کے لیے، علو الکلمہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ مسجد 2 معنوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے لفظ کا۔ سب سے پہلا معنی تو یہ وہ جگہ جہاں پر سجدہ کرنا درست ہو، اور نمبر 2 ایک جگہ کو سجدے کے لیے خاص کر دیا جائے، جسے ہم عام آج کہتے ہیں یہ فلاں مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، تو دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کا مسجد بنا دینا اس لیے خصوصیت ہے کہ سابقہ امم میں نماز صرف اور صرف کنیسوں میں، عبادت گاہوں میں ہی پڑھنا جائز تھی۔ ہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک جگہوں کا استثناء ثابت ہے جہاں پر آپ نے نماز پڑھنے سے روک دیا، وہاں پر نماز نہ پڑھی جائے۔ مثال کے طور پر اونٹوں کے باڑے ہیں، قبرستان ہے، گندگی نجس والے جگہیں ہیں۔ دوسری چیز آپ نے طہوراً کا لفظ بولا، اور دوسری روایت صحیح مسلم کی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب جعلت لی الارض مسجدا وطہورا 522 نمبر روایت، آپ نے فرمایا وہ جعلت تربتها لنا طہورا، اس زمین کی مٹی ہمارے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وہ احلت لی المغانم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ غنیمتیں کیا چیز ہیں جنہیں مسلمان کفار سے قتال کے ذریعے حاصل کرتے ہیں؟ سابقہ امتوں کے لیے غنیمتیں حرام تھی، ان کے مقاتلین کے لیے حلال نہ تھی، بلکہ جب وہ غنیمتوں کو جمع کر لیتے تھے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے، پھر آسمان سے ایک آگ آ کر ان غنیمتوں کو جلا دیتی تھی۔
جو خیر کثیر سے اللہ رب العزت نے سابقہ امم کو محروم رکھا تھا، اس خیر کثیر کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے جائز قرار دیا۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دے دی گئی ہے۔ شفع کہتے ہیں جعل الوتر شیئا شفعا، مطلب کہ ایک چیز کو 2 اور 3 کو 4 اور 5 کو 6 بنا دینا، یہ شفع ہے۔ طاق کو جفت بنا دینا۔ اور شفع وتر کا الٹ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شفاعت کبریٰ لمبی روایات مسند الطیالسی میں 2834 نمبر یہ روایت ہے، جس میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ کل میدان محشر میں جہاں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہوگا، لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں گے، آگے لمبی روایت انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء اپنا اپنا عذر بیان کرتے کرتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر فَيَأْتُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَيَسْتَأْذِنُوا مِنَ اللَّهِ أَن يَشْفَعَ فَيَأْذَنُ لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 طرح کی سفارش خاص ہے۔ پہلی سفارش شفاعت العظمیٰ، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، یہ میدان محشر میں کھڑے ہونے والے لوگوں کے بارے میں ہوگی۔ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے بارے میں سفارش کریں گے، انہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا جب وہ پل صراط کو عبور کر کے دائیں وہ جنت اور جہنم کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش کریں گے، جو باب الجنہ پر کھڑے ہیں وہ جنت میں داخل کر دے جائیں گے۔ اور نمبر 3، خاص لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں سفارش کی، ان کی عذاب میں خفت پیدا کر دی گئی۔ اور اس کے بعد عمومی شفاعت، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گنہگار کے بارے میں جو آگ کا حقدار تھا اس کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنا کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہو، اور پھر جہنم اور آگ سے نکلنے کے بارے میں دعا کرنا، گنہگاروں کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، اہل النار اور اہل العذاب کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ معتزلہ خوارج اس کا انکار کرتے تھے۔ شفاعت کی شروط میں چند ایک چیزوں کے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت سفارش کرنے والے اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی دونوں سے راضی ہوں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اللہ کی اجازت ہونا شرط ہے،
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس سے اللہ راضی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دیں گے۔ اور پانچویں اور آخری چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ تھی کہ میں سارے کے سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان باب الوجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت نمبر 153 میں یہ ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی واحد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی ایک بھی میرے بارے میں نہیں سنتا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، جو میں لے کر آیا اس پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آگ والوں میں سے ٹھہر جائے گا۔ اس روایت کریمہ سے باب التیمم سے تعلق رکھنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جملہ ہے۔ عمومی طور پر چند ایک فوائد حدیث مبارکہ سے حاصل ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا فائدہ کہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کے احسانات کو انسان کسی کو بتلا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ فائدہ نمبر 2 کہ اللہ انبیاء میں سے جس کو چاہے جو کچھ مرضی دے، اپنے فضل کے ساتھ جس کو چاہے خاص کر سکتا ہے۔ فائدہ نمبر 3 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو سکھلاتے وقت جو چیزیں اس کے قرب و جوار میں ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی احکام واضح فرما دیتے تھے۔ نمبر 4 کہ اللہ کا دشمن کے دلوں میں رعب ڈالنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاونت اور مدد تھی۔ فائدہ نمبر 5 کہ ساری کی ساری زمین کا مسجد بن جانا، چاہے وہ زمین ریت والی زمین ہو، تمام کی تمام زمین اس میں شامل تھی۔ ہاں، جس طرح پہلے ہم نے بیان کیا، وہ جگہیں جہاں پر نماز ادا کرنا، سجدہ ادا کرنا درست نہ تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دیگر ارشادات کے ذریعے انہیں حرام قرار دے دیا۔ مقبرہ، قبرستان جس میں نماز درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز روایت نمبر 972 ہے، آپ نے فرمایا لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، حمام میں نماز درست نہیں ہے۔ مسند احمد کے اندر 11810 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، غسل خانہ کیونکہ یہ مأوى الشیاطین ہے، کشف العورات کی جگہ ہے۔ اور نمبر 3 آتان الابل، اونٹوں کے باڑوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 گندی جگہوں میں۔ ان جگہوں کے علاوہ ساری کے ساری زمین کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دینا، آپ کی امت کے لیے اس کو مسجد قرار دینا اور زمین کو طاہر قرار دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا آپ پر۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے،
تو آپ کے الفاظ میں جو فرق اونٹوں کے باڑوں میں نہیں پڑنی تو نہیں پڑنی، جہاں جواد ہے تو وہاں جواد ہے۔ انبیاء کا آپس میں ایک دوسرے سے افضل اعلیٰ ہونا یہ ثابت ہے، لیکن عام امتی انبیاء کا آپس میں مقابلہ نہیں کروائیں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور آخری اور سب سے اہم بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دینا، شفاعت کا آپ کو اجازت دے دینا، ان دیگر احسانات سے اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا عظیم احسان سمجھ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، اور آپ کی امت کو ان ساری چیزوں کے ساتھ خاص فرما دیا۔ غنیمتوں کا حلال ہونا، اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام کے تمام اصولوں کو، قوانین کو ختم کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو قیامت والے دن بھی تمام کے تمام انبیاء کے سامنے ثابت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عموم ہونا، آپ ساری کی ساری دنیا کے لیے امام، رسول، پیشوا، رہبر، رہنما بن کر آئے۔ آپ کی دعوت محصور دعوت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمیع الناس کی طرف آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ساتھ تمام کی تمام سابقہ رسالات کو ختم کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی رسالت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر، جن 3 روایات میں تیمم کی مشروعیت، اللہ رب العزت کا یہ احسان اور تیمم کا طریقہ بیان ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه۔